بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حسن ولاگ سے فضائل رمضان میں سے ایک نئے حدیث کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کے طریقے بتائے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی ذات کی مثال کسی کی بات کا مفہوم ہے چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ چھوٹی سی نیکی پہ اللہ جل شانہ خوش ہو کر راضی ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی سی غلطی پر اللہ جل شانہ کی ذات ناراض ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ طائب ہوں، روئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ جل شانہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر پھر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کو بنانے سے آپ نے منع کر رہے تھے، ابھی میرے سامنے میرے بندے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی جو نیک اعمال ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگا تو دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بادا انکار کر بیٹا، اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ شانہ، حق سبحانہ و تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو جاتی ہے کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ شانہ ملائکہ پر تفخر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلی روایات میں معلوم ہو چکا۔ اس صورت میں تفخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال اور خیال پر رات پر بر جاگتا رہے اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر اس قدر کوشش کر رہے ہیں، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کی کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مصالح ہو سکتی ہیں۔ ایسی ہی امور کی وجہ سے عادت اللہ یہ جاری ہے کہ اس نوع کی اہم چیزوں کو مخفی فرما دیتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل شانہ بہت قوی ذات ہے، کرنے والی ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارادہ وجود ہے، جب کسی چیز کے لیے ارادہ فرماتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ اگر ہم اپنا رابطہ، اپنا تعلق بنائیں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے دنیا اور آخرت کی ساری بگڑی ہوئی چیزیں بنا دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.